ریسنٹلی ابھی فلاسفی پڑھی ہوئی ہے PhD کرتے ہیں. اچھا تو یہ جو نیٹشے انڈیویجولیٹی کی زیادہ بات کرتا ہے، کامن ول نہیں ہوگی یہ جی تو ہم پھر کامن سوسائٹی کس طرح بنے گی؟ پھر وہ ہمیں وہ ہاں اس پہ ہم کدھر جائیں گے اگر ہم اچھا یہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں انڈیویجولسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ جو بھی انڈیویجول ہے میں اس کو تباہ و برباد کر کے مار دوں گا. ایشو یہ ہے کہ انڈیویجولزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی انڈیویجولس کو بالکل ہی ریکگنائز کرنے یا ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے. یو ول کریٹ این الائنس آف ایکولی پاورفل انڈیویجولس. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے رائٹ کے لیے آرگیو کرتا ہوں تو آپ کو اپنے رائٹ کے لیے آرگیو کرنے کے لیے بھی میں آمادہ ہوں اس پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کلیکٹیوزم اس نوعیت کا لے آؤ کہ جو فیصلہ اور ڈائریکشن ریاست نے فالو کی سب کو سر جھکا کے اسی پہ چل رہا ہے. میرے نزدیک تو اس سے بدترین ریاست ہے ہی کوئی نہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی ذاتی تشخیص کو بھول جاؤ اور ریاست کے ایجنڈا پہ زندگی اپنی جو ہے نا ساری برباد کر دو. تو انڈیویجولزم کی اگر نیچے بات کرتا ہے تو پہلی بات یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل تھیوری ہے، اور نہ ہی وہ معاشروں کو ایز اے سبجیکٹ ان ٹوٹیلٹی ایڈریس کرتا ہے. ہی از ٹاکنگ ٹو این انڈیویجول. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے بھی اسی لیے خلاف ہے. الٹیمیٹلی سوسائٹی تو ہم نے بنانی ہے، انڈیویجول سوسائٹی بنانی ہے لیکن اس کے لیے پھر نیچر ہی پڑھنا نا، کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ہر فلاسفی کا رول مختلف ہوتا ہے. اتنا سا تب پڑھنا ہے اس میں انڈیویجول کو سوسائٹی کے لیے. آئی تھنک ہی از اے فلاسفر ہو از جسٹ کلیریفائنگ یو دیٹ آپ نے اگر اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں ہرڈ مینٹیلٹی کو کیسے مائنس کرنا ہے. وہ ویوز جو لوگوں نے آپ پہ امپوز کیے ان کی طرز پہ زندگی نہیں گزارنی. سیلف امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے اور ورچوئس لائف اس کے نزدیک آرٹسٹک لائف ہے. وہ لائف جو کریٹیو زندگی ہو، وہ نہیں جس میں 70-80 سال کے ٹرم بہت لمبی ہو لیکن کریٹ کچھ نہ کیا ہو آپ نے. تو اس کی جو ایلیٹ ہے نا نیچے کی، وہ ایک پیسوں والی ایلیٹ نہیں ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو سپیریئر بھی کہتا ہے، وہ اینٹی ڈیموکریٹک بھی ہے اور وہ معاشروں میں کلیکٹیوزم کی بات بھی نہیں کرتا. تو فلاسفی ایک دوا اور ایک میڈیسن کی طرح ہوتی ہے. ہر بیماری کے لیے مختلف فلاسفی ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ صرف آپ کی ذاتی اسٹرگل کے لیے ہے. یہ اگر معاشرے کا پولیٹیکل آرڈر بنانا ہے تو اس پہ یہ بالکل خاموش ہے، کوئی بات نہیں کی اس میں. ایرسٹوکریٹک ریڈیکلزم کی بات کرتا ہے لیکن اس کو بھی ایکسپلین نہیں کرتا کہ وہ آئے گا کس طرح. تو اس کو کہتے ہیں میٹا نیریٹو. ایک نیریٹو جو کہ تمام سوالات کا جواب دے. نیچے میٹا نیریٹوز کے بالکل خلاف تھا. انفیکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایسا معاشرہ جو کلیکٹیو گول طے کرے گا وہ بیمار معاشرہ ہے. انفیکٹ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میرا پاتھ باقیوں سے مختلف ہے تو مجھے یہی معاشرہ پاگل کہنا شروع کر دے گا. وہ کہتا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس دا سیم، ایوری بڈی از دا سیم، ہو ایور وانٹس ڈفرینٹلی گوز ان ٹو دا میڈ ہاؤس آف سوسائٹی. کہ اگر میں آج کھڑا ہو کر یہ کہہ دوں نا کہ مجھے یہ والی جمہوریت نہیں چاہیے، سارے کہیں گے تم تو پاگل ہو. سو ہی از آرگیوئنگ فار دا کاز آف یور سیلف فرسٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آنسرز ہیں وہ یہ نہیں دے گا کیونکہ یہ سسٹم بلڈنگ کے خلاف ہے. یہ اس فلاسفی کے خلاف ہے جس میں ایک پورا سسٹم بنایا جائے جو تمام سوالوں کے جواب دے. ہٹلر نے کیسے مس یوز کیا؟